2021 میں جب امریکہ وہاں سے جو ہے ذلت آمیز شکست تھا، جو سوال آپ کا تھا وہ بڑا اہم تھا جی کہ امریکہ یہ کیوں ڈالنا چاہتا. ایک طرف تو یہود اور جو ہنود ہے وہ ان کا کمبینیشن وہ اپنی جگہ، لیکن ایک طرف امریکی جرنیل جو ہیں وہ اور ان کے جو پولیٹیشنز ہیں، ان کے جو سیاستدان ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، کانگریس مین ہیں، وہ اپنی شکست کا ملبہ جو ہے کیا کہیں کہ ہم لوگ نکمے تھے. ہاں ابھی یہ امریکہ جوتے کھا کے گیا، رات کی تاریکی میں بھاگا. آپ نے خود دیکھا، ساری ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر پوری and they دنیا میں spend گردش کی. hundreds of billions of dollars یعنی trillions. 6.23 ٹریلین ڈالر. اندازہ ٹھیک ہے نا لگائیں جی. 20 اور سالوں اس میں. میں امبیزلمنٹ تھی، اس کے اندر جو تھی واہ. وہ گھپلا کیا گیا. لیکن اس سب کے جو مبرہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کا شکست کا ملبہ جو ہے انہوں نے کسی پہ ڈالنا تھا. انہوں نے پاکستان پہ وہ ملبہ ڈالا کہ تمہاری وجہ سے وہ یہ کہہ پاکستان رہے کی تھے یہ they are playing a پالیسی. double ہاں یہ غلط ڈبل پالیسی تھی گیم پاکستان کی. یہ اور پرویز یہ ڈبل مشرف والا کی. لفظ تو مجھے یاد ہے کہ ہاں. 2006 سے انہوں نے جب مائک ملن جو تھا ہی واز دا سینٹ کام چیف، تو یہ اس وقت سے یہ شروع کر دیا تھا انہوں نے جن مشرف کے دور میں. ملن جو تھا وہ اس نے بڑا بولا. اس کے بعد کیا کولن پال نے نہیں بولا، اپنی کتاب کے اندر نہیں لکھا کیا جنرل پرویز مشرف کی یہ پالیسی غلط نہیں ثابت ہو گئی؟ انہوں نے امریکہ کو یہاں آنے میں کیوں فیسیلیٹیٹ کیا؟ پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب جانا تو تھا، کیونکہ آپ نے تو پڑوسی تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. امریکہ جب وہاں اپنے ہواریوں سمیت شکست کھائی تو اس کے بعد اس نے ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا اور کہا کہ جی پاکستان رسپانسبل ہے. اسی وجہ سے وہ ایک ہتھیاروں کی بڑی تعداد جو 3 لاکھ ہے وہ وہاں چھوڑ کے گیا. اچھا جو یہ پیسے کیوں دے رہا ہے، جو ابھی تمام باتوں کو جو ابھی ہیں وہ اتھینٹک ثابت ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ طالبان نے اس کے بعد تو یہ کہا کہ پورے افغانستان پر ہمارا قبضہ ہے. یہ طالبان کی بات بتا رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. طالبان نے کہا کہ ہمارے پاس اور ہماری مرضی کے بغیر تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے کہی. انہوں نے تمام اس ٹائم پہ ڈی ملٹرائزیشن وہاں کروائی ہے. اس ٹائم پہ طالبان افغانستان میں سوائے طالب جو ہے ان کا آفیشل وہ گن کیری کر سکتا ہے، باقی سیویلین کوئی گن نہیں کیری کر سکتا. تو یہ باقی یہ ٹی ٹی پی والے کیا تو پھر ٹی ٹی پی کے پاس بلوچ جو ہیں تو پھر یہ تمام اسلحہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے جانے کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا. چلے چھوٹا موٹا اسلحہ تو چلو بھائی رہ گیا وہاں. اور یہ ہیلی کاپٹر بھی نہیں تباہ کر سکے، کیا یہ بڑی بڑی گاڑیاں بھی نہیں تباہ کر سکے، ڈرون بھی نہیں تباہ کر سکے، جبکہ ڈرون میں سیلف ڈیٹیریشن کا وہ بیٹنز لگے ہوتے ہیں. اب تو ان کی امریکن ٹیکنالوجی بائی ڈیزائن دے ڈیڈ اٹ، بائی ڈیزائن دے آر ڈوئنگ اٹ. اور وہ کس لیے؟ مجھے یہ بتائیں، وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے لیے. ایک یہ آئیڈیا بھی دیا جاتا ہے یا ایک اوپینین سامنے آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے دور میں کوئی 5 سے 6 ہزار لوگ جو تھے وہ کراس کر کے آ گئے ان دا لائٹ آف ایگریمنٹ یا جو بھی تھا. اور ایک جگہ کے اوپر خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ جو لوگ ہمارے ہیں ہم نے ان کو واپس لے کر آئے ہیں. اس کے اندر کافی یہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو تھے وہ شامل تھے. ڈو یو تھنک کہ وہ ہماری وہ جو پالیسی تھی یا وہ جو ڈیسیژن تھا وہ ایک ٹھیک ڈیسیژن تھا، اور واقعی میں اتنی بڑی تعداد میں اس وقت کراس کر کے یہ لوگ آ گئے تھے؟ 6,800 6,800 اتنی بڑی تعداد تھی. اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو دہشت گرد تھے، ڈکلیئرڈ دہشت گرد، جو مختلف وارداتوں کے اندر انوالو پائے گئے تھے. پلے چرخی جیل کو جو ہے وہ جب اس کے کھولا گیا، جب امریکنز چلے گئے تو اس کے بعد کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اس ٹائم پہ جب آپ نے ایک نور ولی مسعود کو جو ہے آپ نے جب اس سے بات چیت کرنا شروع کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گرد لوگ جو ہے جو 600 کا گروپ تھا وہ 6,800 کا گروپ بن گیا. اور اس طریقے سے جو ہے وہ پھر انہی کے صوبے میں کیا کے پی کے اندر سوات میں، مالاکنڈ میں، دیگر جگہوں کے اوپر بنوں میں لوگوں نے خود جلسے نہیں نکالے؟ کیا لوگوں نے خود نہیں کہا کہ ہم فیڈ اپ ہیں؟ سارے جو دہشت گردی کے بھتوں کی وارداتیں شروع ہو گئیں اچانک جو ہے وہ. پرائم منسٹر ان آئسولیشن کین ٹیک سچ ڈیسیژن؟ نہیں اس ٹائم پہ جو کور کمانڈر پشاور تھے جنرل فیض صاحب، ان کو باقاعدہ ایکنالج کیا گیا. اور اس وقت کی جو آئی ایس پی آر تھی اس نے ان کی بات کو جو ہے وہ کہا کہ ہاں ہماری نیگوسیشن چل رہی ہیں. بات یہ ہے کہ نیگوسیشن کیوں کی گئی؟ پہلی بات نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس نیگوسیشن کا کیا فائدہ ہوا. نمبر 3 یہ کہ اس کے اچھا یہ جو کراسنگ ہے یعنی 6,800 لوگوں کی، یعنی نیگوسیشن کی کنکلوژن سے پہلے ہی یہ لوگ
آ گئے تھے تقریباً کچھ آ گئے تو تھے پھر کچھ بعد میں آ نیگوسیشن گئے. ہم کس بات پہ کر رہے تھے؟ یہی تو بات پوچھنے والی ہے, یہ تو پھر ان سے پوچھے نا میرے سے آپ میں ساری بات ویسے کیوں کہتا ہوں کہ دین واٹ وی ور ڈسکسنگ. یہ غلط فیصلہ تھا بس یہ. اور اس غلط فیصلے کا دیکھیں, ایک فیصلہ ہوتا ہے جو میں نے اور آپ نے لیا, میں اس کا بھائی یہ میری پیالی ہے اور یہ میرے سے چائے گر گئی نیچے ٹوٹ گئی, یہ میرا نقصان اس ہے. وقت ہمارے لیکن ایک ینگ ہاں آفیسر یعنی ایک 22 سال کا سیکنڈ لیفٹیننٹ, اسی طرح 22-23 سال کا سپاہی ہمارا جو جوان ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہے, جو ایون یہ جو جتنے بھی انٹیلیجنس بیس آپریشن جس کا کل ذکر بھی کر رہے تھے ڈی جی آئی پی آر, اس میں وہ شہید ہوتے ہیں, یا ایون سویلین جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے, I mean, کس کو پھر ہم مورد الزام ٹھہرائیں؟ چلیں شہید تو جو ہو رہے ہیں, میرے خیال میں اگر اس سے ٹرپل دا کیجولٹی اگر آپ کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے خیال میں یہ قوم بھی اور یہ فوج بھی تیار ہے. لیکن دہشت گرد کے چہرے کے اوپر لکھا نہیں ہے یہ دہشت گرد ہے, جبکہ فوجی کے چہرے پہ بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ فوجی ہے, کیونکہ اس نے وردی پہنی ہوئی ہے. Exactly. اور دہشت گرد کی یہ جو جنگ ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. کلینڈسٹائن وارفیئر لڑنا آسان کام نہیں ہوا تھا, اور نہ ہماری فوج اس کے نہیں, لیے لیکن تیار جب تک تھی. یہ لوگ وہاں بھاگے ہوئے تھے, ان کو یہاں سے بھگا دیا گیا تھا, فینسنگ ہم کر رہے تھے, دے وہ بینگ اریسٹڈ بیکاز اس وقت ایک ارینجمنٹ تھی, امیریکنز دے نیڈڈ پاکستان, ان کو وہاں کی جو بھی لوگ تھے انہوں نے پکڑ کے ان کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوا تھا افغانستان کے اندر. اب جب یہ واپس آ گئے ہیں تو اب یہ کسی کی رسپانسبلٹی تو پھر فکس کرنی پڑے گی نا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں. بھائی غلط کام تو بہت سارے کیے, کیا ابھی گندم کا اسکینڈل نہیں ہوا, آئی پی پیز کا اسکینڈل نہیں ہے کیا, مل گئی سزا لوگوں کو؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ تو ہم اس آگے ٹائم بڑھ پہ سکتے ہیں جب تک ہم لوگوں کو سزا نہیں دیں گے؟ نہیں, جزا اور سزا کے بغیر تو آپ کبھی بھی نہیں آگے بڑھ سکتے. جس ملک میں لوگوں کو جزا ملنی چاہیے ہے ان کو سزا ملتی ہے, جن کو سزا ملنی چاہیے ان کو جزا ملتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے کرائم کیے ہیں نیشنل لیول کے, اور اس سے عام آدمی کی زندگی کو جو ہے وہ بہت تکلیف پہنچی ہے اور آج تک پہنچ رہی ہے, دے شوڈ ناٹ بی ان کو کٹہرے پہ لانا پڑے گا. آپ آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ کی پالیسی جو ماضی میں چلے ہو گیا, وہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے یہ وہ تو تو ایک مجھے اور بات ہے, لیکن جو موجود ہیں ان کو تو کر سکتے چوئی شجاع صاحب کو اللہ خوش رکھے, ان کو صحت بھی دے, ان کی پھر وہ ہیں. مٹی پاؤ مٹی پاؤتے آگے چلو. ہاں. تو یہ تو پھر مٹی ہم ڈالتے رہیں گے تو دین وی ول ریچ نو ویئر, ادروائز تو پھر ہم مٹی ڈال کے اکانومی آگے کی حالت آپ نہیں, تو دیکھ پھر لیں ہم نا آگے کہ چلے گئے, ہم آگے چلے گئے یا پیچھے جا رہے ہیں؟ پیچھے جا رہے ہیں ہم تو دن کیا پیچھے ہے جو جا اس رہے ہیں نا. پاکستان کے پاس نہیں ہے؟ موسم ہر قسم کا, پھل ہر جس قسم ملک کا, میں اس دفعہ بیج جو معدنیات ہے ہر قسم وہ کی ہماری ضرورت سے زیادہ ہو گئی زیادہ تو ہو, یہاں اور یہاں پریشانی بھوک ہوگی, ہے, یہاں اور بھوک ہے. یہاں پریشانی بھی ہوگی کہ یار اس کو جی, ہم اور manage کیسے کریں؟ ہم نے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ ویٹ ہماری اس سے ضرورت سے زیادہ تھی, اللہ ہاں. کا شکر ہے, اسی لیے ہم نے یوکرین سے سڑی ہوئی گندم جو ہے وہ منگا لی. 330 بلین میں وہی کہہ تو بلین وہ کا, نہیں تو پھر وہ اور نہیں, at the وہی end صاحب of the کی day وہی صاحب کی جیب میں انویسٹیگیشن گیا. کے بعد ذمہ داری کس پہ آئی کہ یہ جو لوگ جنہوں نے ہمیں فوڈ منسٹری والوں نے سے وہ کیا تھا, مشورہ دیا تھا, وہ انہوں نے ٹھیک نہیں مشورہ دیا تھا. What does it تو پھر mean? وہی صاحب کی Then what is the responsibility of the cabinet? دیکھیں What is the responsibility of the minister for food? واٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا پرائم منسٹر؟ میں یہی تو کہتا ہوں, cabinet is headed by the prime minister. تو پھر پرائم وہ منسٹر تو آپ کو پتا ہے 10-15 انہوں نے انٹرویوز دیے, میں اور اس کے میڈیا میں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کر نہیں کے کیسے کلیئر کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ریسپانسبل.